الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تھے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، اکیلے تو نے جانا ہے. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی بقا کا ذکر کیا ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی. اب دو ہی باتیں ہیں، یا ہمارے ہوتے ہوئے دنیا ختم ہو جائے گی، یا دنیا کے ہوتے ہوئے ہم ختم ہو جائیں گے. اور دونوں صورتوں میں گویا ہم دنیا کو چھوڑیں یا دنیا ہمیں چھوڑے، یہ ایسے ہے جیسے چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹنا پھر بھی خربوزے نہیں. اللہ نے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے ہمیں یہ فکر دلائی ہے کہ تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں رہ کر آخرت کو کمانا ہے، آخرت کو بنانا ہے. یہاں صرف آپ نے فصل بونی ہے، اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا صلہ تم نے آخرت میں پانا ہے. قرآن مجید نے
جو آیت کریمہ 15ویں پارے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے آخرت کمانے کے 3 طریقے بیان، ان 3 طریقوں سے ہٹ کر بندہ آخرت بنا ہی نہیں سکتا۔ ایک ارادہ، دوسرا اس ارادے کے لیے کوشش، تیسرا ایمان۔ اگر یہ تینوں چیزیں کسی بندے کے دل میں جمع ہو جائیں وہ کامیاب ہے۔ اب آخرت کا ارادہ تقریباً ہم سبھی مسلمان کرتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ جوانی میں شاید کوئی نہ چاہتا ہو، لیکن بڑھاپے میں جب کچھ ہو نہیں پاتا پھر تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یا اللہ بس اب تیرا ہی آسرا ہے، جو کچھ کرنا تھا تو وہ ہم نے کر لیا۔ سارا دن لوگ بابے بابے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کمر بھی درد کرتی ہے، گھٹنے بھی درد کرتے ہیں، سنائی بھی کم دیتا ہے، دکھتا بھی کم ہے، زبان میں بھی لکنت ہے، بولے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، چلو بڑھاپے میں ہی صحیح عادت ہے، لیکن اللہ کی بے پایہ رحمت دیکھیے، جس بندے نے ساری جوانی اللہ کی مخالفت میں گزار دی اور بڑھاپے کے وقت اس کی دربار میں، اس کے دروازے پر، اس کے در پہ آیا ہے، اللہ کی رحمت اسے ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی کہ اب تو آیا ہے، جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہے اور جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب تجھے رب یاد آیا، بلکہ کمال اس کی رحمت اور اس کی شفقت کا کمال دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو کر بندہ اللہ کی دربار میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حیات ہی ہے میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، مجھے اس سے شرم آتی۔ حالانکہ وہ 80 سال 85 سال گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، کبھی ایک مرتبہ بھی اس نے مسجد کی دہلیز پار نہیں کی۔ آج جب گھر والوں نے نکالا تو آج مسجد میں آیا اور پہلی مرتبہ آیا۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ بے پایاں رحمت ہے۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے، اس ارادے میں 2 باتیں، ارادے کے اندر، نیت کے اندر 2 باتیں، دونوں میں چاہتا آخرت ہے، لیکن ایک ارادے میں اپنی محنت کے نمبر آخرت میں چاہتے ہیں۔ محنت جو کر رہے ہیں، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، کسی فقیر کی، کسی غریب کی، محتاج کی مدد کر رہے ہو، آپ چاہتے اجر ہو، لیکن اجر آخرت میں چاہتے ہیں کہ مجھے اس کے نمبر آخرت میں ملیں، اس کا صلہ آخرت میں ملے۔ اور ایک نیت یہ ہے کہ بندہ چاہتا تو آخرت ہے، نیک کام کرتا ہے، یہی جو میں نے گنوائے ہیں سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے نمبر دنیا میں ملے۔ بس یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں نمبر ملے،
اسی کا نام ریاکاری۔ میں نماز پڑھوں اور چاہوں کہ نمبر دنیا میں ملے، اس کا مطلب کہ لوگ مجھے نمازی مانیں، لوگ مجھے حاجی مانیں، لوگ مجھے سخی مانیں، لوگ مجھے مجاہد مانیں، لوگ مجھے عالم فاضل مانیں، لوگ مجھے اعلیٰ خطیب مانیں، لوگ مجھے عمدہ قاری مانیں۔ اور لوگ ایسا کر لیتے ہیں، وہ لوگوں میں نمازی بھی ہو جاتا ہے، حاجی بھی ہو جاتا ہے، قاری بھی دنیا کہنے لگ جاتی ہے، خطیب صاحب بھی کہنے لگ جاتی ہے، لیکن میری نیت دنیا میں نمبر حاصل کرنا تھا، وہ مل گیا۔ اسی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے اس بندے کے کہ جس کے کام تو دنیا میں کیے، نمبر آخرت میں چاہا۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس بندے نے ارادہ کر لیا آخرت کا، آخرت کمانی چاہیے، آخرت بنانی چاہیے، آخرت میں اپنے لیے جنت چاہی، جہنم سے چھٹکارا چاہا، حساب و کتاب میں آسانی چاہی۔ من اراد الآخرہ، جس نے آخرت کی نیت کر لی کہ مجھے یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنے ہیں، صلہ بھی اللہ سے لینا ہے اور صلہ بھی مرنے کے بعد لینا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات اتنی بڑھ گئیں، ایران بھی آپ کی سلطنت میں داخل ہو گیا، مال و زر آنے لگا، غنیمت کا مال بٹنے لگا، صحابہ وہ جو زکاتیں لیا کرتے تھے مالدار ہو گئے، زکاتیں دینے والے ہو گئے۔ ہماری طرح دل کے جھوٹے تو نہیں تھے کہ اگر کوئی زکات کا مستحق نہیں تو سامنے والا دروازہ کھٹکا کے اگر پیسے لے کر آیا ہے، یہ زکات کے پیسے ہیں، میں خاموشی سے لے کر اسے جیب میں ڈال لوں، حالانکہ میرے اوپر خود بھی زکات فرض بنتی ہے۔ صحابہ کرام دلوں کے سچے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس لیے اگر کوئی دروازے پر آتا زکات لے کر آتا، وہ کہتا بھائی میں نے اس سال خود زکات نکالی ہے، میں تو خود کسی مستحق کی تلاش میں ہوں، اگر تجھے کوئی مستحق مل جائے تو مجھے بھی بتانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے صحابہ کرام، امیر المومنین کیا بات ہے، ہم پریشان ہیں، جس کو ہم نے پچھلے سال زکات دی تھی اس سال زکات لے کے گئے، لیکن وہ زکات لینے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خود زکات نکالی ہے۔ گویا پیسہ ہی پیسہ ہو گیا ہے مدینے میں، کوئی غریب نہیں رہا، سب بندے زکات نکال کے بیٹھے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو رو کر سجدے میں گر گئے، فرمانے لگے الہ العالمین، کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ تو دنیا میں دینے لگا ہے؟ دنیا میں بدلے مل جاتے ہیں، آخرت خالی ہوتی ہے۔ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کے ہاں آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
جو دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا میں دیتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اس کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے۔ من اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، آخرت کی نیت کر لی، اے الہ العالمین، میرے سجدوں کا، میرے رکوع کا، میرے قیام کا، میرے روزوں کا، میری زکوٰۃ خیرات صدقات کا، میری قربانیوں کا، میری تراویحوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب میں تیری عدالت میں پہنچوں تو الہ العالمین تو مجھ سے راضی ہو، اس حال میں تیرے پاس پہنچوں کہ تو مجھ سے راضی ہو، مجھ سے بال پرس نہ کرے، مجھ سے کیوں کر کے سوال نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے قریدنا شروع کر دیا نا، جس بندے کو، ایک ہوتا ہے کہ بھئی مالک نوکر سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی میں نے تجھے 1000 روپیہ دیا تھا اور فلاں چیز منگوائی تھی، وہ کہتا ہے جی سیٹھ صاحب میں لے آیا تھا، یہ رہی وہ چیز اور یہ 500 روپے باقی۔ یہ مالک اب یہ پوچھتا ہے یہ چیز 500 کی آئی؟ ہاں جی 500، اچھا رسید دکھاؤ۔ یہ ہے قریدنا۔ اچھا تمہارا وہاں آنا جانا کیسا رہا؟ وہاں آنا جانا تمہارا کیسا رہا؟ ٹیکسی کی، رکشہ کیا، پیدل گئے، پھر وہ چیز تو آ رہی ہے، فلانا دکان دے رہا ہے 300 کی، تو 500 شو کر رہا ہے۔ اب یہ سوال جواب شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ نے سوال جواب شروع کر دیے وہ عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا، وہ بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ کو ریدنا شروع کر دے جو کہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے آگے ہم مکر بھی نہیں سکتے، ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ میری پوری زندگی میرے آگے شاید اتنا کھلی کتاب نہ ہو جتنا اللہ کے آگے۔ ہم تو بعض باتیں بھول بھی جاتے ہیں، اللہ تو بھول چوک سے بھی پاک، اس کو تو ہماری 50 سال پرانی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس میں علم میں ایسے ہیں جیسے ہم نے آج کیے۔ اللہ تو نہیں بھولتا۔ اللہ سے یہ کوشش کرو اللہ ہم سے قرید نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جسے عموماً اہل حدیث مساجد میں جب آخری سورت دوسری رکعت کی پڑھی جاتی ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آج کل خیر بہت سارے مولویوں نے یہ عمل بھی، ایک تو ویسے اہل حدیث عمل کم کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور جو کرتے ہیں تو ان کو بھی چھڑانے پہ لگے ہوئے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو۔ حالانکہ اسلاف صرف اس میں اتنی بات صداقت ہے بس، وہ یہ کہ مقتدی کو زور سے جواب دینے کی کوئی حدیث نہیں، بآواز بلند اس کی کوئی حدیث نہیں، لیکن یہ کہ سرے سے وہ جواب ہی نہ دے، جو پڑھے وہی جواب دے، جو بولے وہی دروازہ کھولے۔ اگر پیچھے والا اس کے مطلب کو جانتا ہے، مثلا اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، اگر وہ مقتدی سمجھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، سبح تسبیح بیان کر اپنے بلند رب کے نام کی، تو بندہ بے ساختہ بولے گا سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح بیان ہو گئی، فوراً بولے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے، جنوں کے سامنے سورہ رحمان پڑھی۔ جب آپ
ہر اس آیت پہ پہنچتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اس سورہ رحمان میں اس آیت کا تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اے انسانوں، اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ تقریباً ہر آیت کے بعد یہ جملہ پھر آتا ہے، پھر آتا ہے۔ جنات کے سامنے جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، جنات اس کا جواب دینے لگے، کیونکہ اس میں سوال تھا اے جنوں اے انسانوں، تو وہ جن تھے، وہ جواب دینے لگے لا بشیء من نعمتک نکذب ولک الحمد، اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تیری تسبیح تیری تحمید وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا تم سے جن اچھے ہیں، یہی صورت جب آپ نے صحابہ کو سنائی اور وہ چپ کر کے سنتے رہے، کوئی جواب نہ دیا، تو آپ نے صحابہ سے کہا ارے تم سے تو جن اچھے ہیں کہا، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا ان کو جنوں سے کم تر کہا، جو جواب دے رہے تھے انہیں اچھا کہا۔ صحابہ سے کہا کہ ارے تم سے تو جن اچھے ہیں جو اس کا جواب دیتے ہیں، اور تم جواب نہیں دیتے ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ قرآن مجید جب پڑھتے، جس طرح کی آیت ہوتی آپ وہاں رک جاتے، جس طرح کی آیت ہوتی پڑھتے پڑھتے رک جاتے۔ جنت کی ہوتی تو جنت کا سوال کرتے، جہنم کی ہوتی تو پناہ مانگتے، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ برے لوگوں کا ذکر ہوتا تو رکتے اور کہتے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ اور کیا جب اللہ کے رسول ایسا کہتے ہوں گے، صحابہ کرام جو سنت کے اتنے متلاشی اور اتنے جنون کی حد تک عمل پیرا ہونے والی ہستیاں تھیں صحابہ کرام، وہ گونگے بہرے بن کے کھڑے رہتے ہوتے کہ نبی پڑھ رہا ہے، نبی کہے ہمیں کیا، ہم نے تو نہیں پڑھی نہ ہے، نبی نے پڑھی۔ جب سجدے کی آیت امام پڑھتا ہے تو امام کو سجدہ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے سب کو کرنا چاہیے، حالانکہ آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے صرف سنا، لیکن سنا ہے تو آپ اگر مطلب جانتے ہیں، اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہے تو جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی ہے، جو سن رہا ہے اس کو بھی۔ میرے بھائی ہم ویسے نیکیاں بہت کم کرتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے مواقع اگر ہمیں مل جائے نا، انہیں مت چھوڑا کیجیے۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر۔ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ قریدے ہی نہیں، پوچھے ہی نہیں، کیوں کر کے نہیں پوچھے۔ ہاں بندہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے، اللہ پوچھے اچھا یہ فلاں کی مرغیاں چرائی تھی، جی یا اللہ میں نے چرائی تھی، غلطی ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا فلاں موقع پہ فلاں نماز چھوڑی تھی، جی یا اللہ میں نے چھوڑی تھی۔ فلاں کو تو نے تھپڑ مارا تھا ناجائز، اس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا۔ نوکر کو تو نے تھپڑ مارا تھا، اس کا اتنا جرم بھی نہیں تھا، جی یا اللہ میں نے مارا تھا۔ یہ ہے آسان حساب۔ اب مشکل کیا ہے؟ اللہ یہ کہے کہ تھپڑ کیوں مارا تھا، یہ مشکل حساب، کیونکہ اللہ کی کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس۔ مرغی کیوں چرائی تھی، یہ کیوں نہ کرے اللہ؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا یہی مطلب ہے، اللہ مجھ سے کیوں کر کے نہ پوچھنا، کیوں کر کے نہ پوچھنا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، دیکھو پردے داری، لیکن یہ پردے داری کس کی ہوگی؟
جو دنیا میں دنیا کے لوگوں کی عیبوں کی پردہ داری کرتا تھا. دنیا میں بہت سارے لوگ بی بی سی مشہور ہیں. آپ کو کوئی بات پھیلانی ہو نا تو آپ کو اخبار میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ فلاں بندہ دکاندار ہے، فلانی جگہ رہتا ہے، یہ کر، اس کو بتا دو، اس کو بتا دو، کل تک سارے محلے کو پتا ہو. بعض لوگ بی بی سی ہوتے ہیں اور بعض سنی ان سنی کر دیتے ہیں. عیب سننا پسند نہیں کرتے، بتانا تو دور کی بات ہے، سننا پسند نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا، اپنے قریب کرے گا اور اس سے باتیں کان میں کرے گا، کان میں اس سے پوچھے گا. کان میں کیوں پوچھے گا؟ تاکہ دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے میں نے اس سے کیا پوچھا ہے، دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے میں نے اس سے کیا پوچھا. ایسا کیوں کرے گا؟ کہ دنیا میں یہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا، آج اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے. حدیث میں آتا ہے کرب اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے اللہ آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. من اراد الآخرت، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، دنیا کی بے ثباتی کا یقین کر لے، آخرت کی بقا کا یقین کر لے. صرف یقین کافی نہیں، وسعی لہا سعیہا، اسے پانے کے لیے اس کے لیے کوشش بھی کرے، راتوں کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے، مزیدار نیند چھوڑ کر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور رونے کی عادت بھی ڈالے، اپنا دکھڑا رب کو سنانے کی عادت ڈالے. وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، فرمایا اس ارادے کے مطابق کوشش کرے. دو باتیں بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان دو باتوں کا اسے فائدہ تب ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو، حالت ایمان میں آخرت کا پانے کا، آخرت کو پانے کا، آخرت کے حصول کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے حالت ایمان میں. اور حالت ایمان کیا ہے؟ آپ کے پاس ایسی توحید ہو شرک سے پاک، ایسی توحید ہو شرک سے پاک. اور یقین مانیے جتنا الحمدللہ اللہ نے جو علم دیا ہے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے، دنیا میں جتنے طبقات اور جتنے مسالک، اہل حدیث جیسی کھری توحید کسی کے پاس. کوئی اسماء و صفات میں مار کھا گیا، کوئی اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننے میں مار کھا گیا، کوئی سرے سے اللہ کی ذات کے وجود کا قائل نہیں کہ جی اگر ایسا بولیں گے کہ اللہ، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ کے قدموں کا ذکر ہے کہ دوزخ پر قدم رکھے گا، بولے توبہ توبہ استغفر اللہ، اور اللہ کا قدم بھی دوزخ میں ہو. یہ وہابی کتنے گستاخ ہیں، پہلے تو رسول کی گستاخی کرتے تھے، رب کو بھی نہیں بخشا. یہ بدبخت علم سے کورے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. دیکھیے عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے. یہ جو کچھ بات کرتے ہیں عقیدت سے کرتے ہیں. یہ جی ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کا قدم دوزخ پر ہے، یہ کیسے ممکن؟ یہ ہے عقیدت. اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت ہے، اس وجہ سے. ایک ہے عقیدہ. اگر عقیدہ اس کا درست ہو تو وہ جہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا پاؤں دوزخ پر کیسے ہوگا،
اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس رب کے کہنے پر دوزخ نے ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑا، جب وہ رب اپنا قدم رکھے گا تو دوزخ کیا کرے گی؟ جس رب کے کہنے پر دوزخ کے اندر اس آگ کے اندر پورے ابراہیم چلے گئے اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، تو اگر آگ پر اللہ اپنا قدم رکھے گا تو رب کا آگ کیا بگاڑے گی؟ وہ تو مالک ہے۔ دوزخ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ آپ کتا پالتے ہیں، سارے شہر کو بھونکے گا مگر آپ کو دیکھ کے کبھی نہیں بھونکے گا، آپ کے آگے سر جھکائے گا، آپ بھلے پاؤں اس کی گردن پہ رکھ دیں، وہ کبھی سر نہیں اٹھائے گا، دم ہلاتا رہے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا مالک ہے۔ اس لیے آگ بھی دوزخ بھی سمجھتی ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ اب عقیدہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اگر ہاتھ مانیں گے تو اللہ کا جسم بن جائے گا، پھر اس کی انگلیاں بھی ماننی پڑیں گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن زمین اور آسمان وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، زمین اور آسمان اللہ کے دائیں مٹھی میں لپٹے ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو اچھالے گا، گیند، آسمان اور زمین کو گیند بنائے گا، گیند بنا کے اچھالے گا اور اچھال کر پوچھے گا لمن الملک اليوم، مجھے بتاؤ آج ملک کا مالک کون ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ کس کا اقتدار ہے؟ دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، کوئی بتائے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، جس رب کی بادشاہت کو تم دنیا میں نہیں مانتے تھے، آج اسی کی بادشاہت، آج اسی کی بادشاہت۔ اور حدیث میں آتا ہے انسان کا جو دل ہے نا، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے انگلیوں کا ذکر کیا، بس آپ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کی انگلیاں کو یہ نہیں کہہ سکتا ایسے ہیں جیسے ہماری یا جیسے فلاں کی، نہیں، انگلی مانیں گے، اس کی کیفیت، اس کی حیت ہم نہیں بتا سکتے، کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ بعض مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بھی بعض میں نے سنا تقریروں میں کہ وہ جی جو اوپر بیٹھا ہے وہ بڑا انصاف والا ہے۔ اللہ کے لیے لفظ بیٹھنے کا استعمال بھی غلط ہے، اللہ نے کہیں اپنے لیے بیٹھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، کھڑا ہے یہ بھی استعمال نہیں کیا، لیٹا ہے یہ بھی استعمال نہیں کیا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوپر والا، چونکہ کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیسا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جتنی بات اللہ نے اپنے بارے میں کہی ہے، یہ عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت بنے گی عقیدے سے، آخرت بنے گی عقیدے سے، عقیدے کے بغیر آخرت نہیں ہے۔ آپ کفار مکہ کو دیکھیں، مشرکین مکہ کو دیکھیں، اللہ کو وہ مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے کہا کم بختو، تم اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے ساری لڑکیاں بنا دی، حالانکہ اللہ لڑکوں سے بھی پاک ہے، لڑکیوں سے بھی پاک ہے، اللہ تو سرے سے اولاد سے پاک، والدین سے پاک۔ یہ جو عقیدہ ہے، آخرت کا سارا دار و مدار اور آخرت کی ساری عبارت اسی عقیدے پر کھڑی ہے۔ یہ جو تیسری بات اللہ نے کہی نا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ایمان میں یہ سارے کا سارا اسلامی عقیدہ داخل ہے۔ تو اس لیے آپ عقیدہ جاننے کے لیے
اہل حدیث کی وہ کتب جو قرآن و سنت پر مبنی لکھی گئی ہیں عقیدے کے حوالے سے، آپ وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں، تھوڑا خرچہ کر کے وہ کتابیں گھر میں لے آئیں، کبھی بیوی اٹھا کے پڑھ لے، کبھی میاں پڑھ لے، کبھی بچے پڑھ لیں، تاکہ بچوں کی زندگی بنے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کی عاقبت سنورے، ان کی عاقبت سنورے۔ جب آپ جنت میں جائیں تو آپ کا سارا کنبہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو، کتنی مزے کی بات ہے۔ دلوں میں کوئی کدورت نہ ہوگی، کوئی عداوت نہ ہوگی، کوئی نفرت نہ ہوگی، صرف پیار ہی پیار ہوگا۔ دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کہیں کوئی خاندان پوتو نواسوں تک اکٹھے رہ رہا ہو، ورنہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ نئی جنریشن سمجھتے ابا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابا کو پتہ ہی نہیں، پرانے دور کا بندہ اسے کیا پتا۔ نئی جنریشن کے خیالات کیا ہوتے ہیں، ان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں، ان کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں، ابا کو کیا پتا۔ اس لیے وہ بزرگوں سے دوری چاہتے ہیں۔ لیکن آخرت میں یقین مانیے، آپ کا سارا خاندان اگر جنتی ہے، سارا خاندان، سارا کنبہ اکٹھے رہے، جنت جیسی نعمت آپ کو دنیا میں کہیں حاصل ہے۔ پھر چوتھی بات اللہ نے فرمائی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اگر اس نے آخرت پانے کا ارادہ کر لیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کو پانے کے لیے اس نے کوشش بھی کر لی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ دونوں چیزیں حالت ایمان میں کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا یہ ان کی وہ کوشش اور کاوش ہے جو اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اللہ ان کی نیکیوں کی، ان کے ارادوں کی، ان کے کوششوں کی، ان کے ایمان کی مشکورہ قدر کرتا ہے، شکر گزار ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو دوست کو خط لکھتے ہیں اور آخر میں لکھتے ہیں جی میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں، اللہ نے وہی جملے استعمال کیے۔ اگر میرا بندہ تو آخرت پانے کا ارادہ کر، اس کے لیے جستجو کر اور حالت ایمان میں کر، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا پھر تو مجھے مشکور پائے گا، میں تیری قدر کروں، تیرے اس ارادے کی، تیری اس کوشش کی، تیرے اس ایمان کی میں قدر کروں۔ میرے بھائیوں تھوڑی یہ فکر کرنی تھی، دنیا بے یقینی ہے، اسے یہاں کسی نے رہنا ہی نہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوئی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت تو بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا تو نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی۔ یہ 4 دن کی جو زندگی ہے نا، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، آپ اس گھونٹ کو ہم سب نے پینا ہے، مزہ آئے یا نہ آئے، میٹھا لگے یا کھارا، ہم نے زبردستی اسے پینا ہے، موت انتظار کر رہی ہے کہ اس بندے کا وقت
کب آتا ہے اور میں اس کے دروازے پر دستک دوں. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے، نہ ہم رعایت پیچھے کی کرتے ہیں نہ آگے کی. اسی وقت گھر کی دہلیز اگر پار کر رہا ہو، موت کا وقت آ جائے، ایک قدم اندر ہو ایک قدم باہر ہو، باہر والا قدم بھی اندر رکھنے کی اجازت نہیں دیتے. اسی وقت موت آ جاتی ہے اور گھر کی چوکھٹ پر ڈھیر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا سسٹم ہے، نہ اس میں بھول آتی ہے نہ چوک آتی ہے، نہ فرشتے غلطی کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ موت لکھی ہو میری پہنچ جائے آپ کے پاس، ایسا بھی نہیں ہوتا اور بعد میں ساری کہہ کر جان چھڑانا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں لا یعصون اللہ ما امر، اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم میں خلاف ورزی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امر، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایک لمحے بھر میں نہ تاخیر اور نہ جلدی، جو ٹائم ہے بس اسی ٹائم پر آئے گا اور کیس کر کے چلا جائے گا. پھر بندہ مہلت بھی مانگتا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کوئی صدقہ کر دوں، میں کوئی وصیت کر دوں، میں کوئی توبہ کر لوں. پھر فرمایا لا یستاخرون ساعۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی بھی اسے تاخیر کی مہلت نہیں دیتا، اسی وقت جان لے لی جاتی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو یاد کریں. خواجہ فرید کہتا ہے کہ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب